اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور سے نکل کر عبداللہ بن اریکت کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو کہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی طرف جاتا ہے، جبکہ یثرب جو ہے وہ مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ بحیرہ احمر کے قریب جا کر شمال مغرب کا راستہ لیا جاتا ہے جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ راستے میں جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں ہوں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹ بولے بغیر سارا راستہ سفر کیا۔ اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لباس کافی میلا ہو چکا ہے، بے سر و سامانی کی حالت بھی ہے۔ زمین پر لیٹنا، شدید گرمی میں یعنی جب 50 سے بھی زیادہ کا درجہ حرارت ہے، اس میں سفر کرنا یہ آسان بات نہیں تھی۔ آپ سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کس قدر مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، جن کا آج کے زمانے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہجرت کے سفر کی طرف واپس آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے مکہ واپس لانے پر انعام و اکرام کی خبر ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیل گئی تھی۔ یہ خبر سراقہ بن مالک بن جسم کے کانوں تک بھی پہنچی۔ سراقہ بن مالک کا تعلق قبیلہ بنی مدلج سے ہے۔ سراقہ بن مالک ان دنوں بہت مقروض تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی قسمت آزماؤں، شاید میں انعام حاصل کر لوں اور میرا قرضہ اترے، میری مشکلات میں کمی آ جائے۔ اس نے گھوڑا تیار کیا اور اس مشن پر نکل پڑا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ میں نے 3 لوگوں کو یثرب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے یہ سوچا کہ کہیں کوئی دوسرا ادھر چل نہ پڑے، تو اس نے کہا کہ وہ تو میرے مہمان ہیں جو مجھے ملنے آئے تھے اور اب سفر میں ہیں۔ سب کی تسلی کرانے کے بعد سراقہ یثرب کی طرف اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر کے دوران بار بار چاروں طرف مڑ کر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کرتے۔ اگر کوئی پیچھے سے آتا ہوا نظر آتا تو اپنی اونٹنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے لے آتے تھے۔ اگر کوئی سامنے سے آتا نظر آتا تو اپنی اونٹنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے لے آتے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی تیر نہ چلا دے۔ بے شک جان تو وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر سراقہ پر پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی اونٹنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے لے آتے ہیں۔ سراقہ جب ان کی اونٹنیوں کے قریب پہنچتا ہے تو ان کو پہچان لیتا ہے۔ جیسے ہی حملے کی نیت کرتا ہے، اس کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھس جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے کافی دور فاصلے پر جب پہنچ گئے تو گھوڑے کے پاؤں آزاد ہو گئے۔ سراقہ نے سمجھا کہ یہ شاید اتفاقاً ہوا، شاید زمین نرم تھی۔ وہ دوبارہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اونٹوں کی طرف، تو گھوڑے کے پاؤں دوبارہ زمین میں دھس جاتے ہیں۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے ہیں۔ سراقہ خوف کے مارے زندگی کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اس وقت سراقہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھ دیں کہ آپ نے کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں، مجھ غریب کی بات پر کون اعتبار کرے گا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چمڑے پر تحریر لکھ دی کہ جب مسلمان ایران فتح کریں گے تو کسرا بادشاہ کے کنگن سراقہ بن مالک بن جسم کو دیے جائیں گے۔
اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجبوری میں مکہ سے یثرب ہجرت کرنے والے ایران جیسی بڑی طاقت کو فتح کر لیں گے، اور آنے والے سالوں میں ایسا ہی ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ ان کے متعلق کسی کو نہیں بتائے گا۔ سراقہ معافی مانگ کر مکہ واپس لوٹ آیا ہے اور کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرتا۔ اگر کوئی یثرب کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سراقہ اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، میں اس راستے پر خود ہو کر آیا ہوں، وہ لوگ ادھر نہیں گئے۔ غزوہ حنین کے بعد یہی سراقہ بن مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قبیلے سمیت ایمان لے آیا۔ 643 عیسوی میں سراقہ بہت بیمار ہو گیا، اس کے زندہ بچنے کی امید باقی نہ رہی اور گھر والوں نے ایک وقت تو اسے مردہ قرار دے کر اس کے کفن دفن کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد سراقہ نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں ابھی نہیں مر سکتا کیونکہ ابھی مجھے کسریٰ بادشاہ کے کنگن نہیں ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن ہجرت کے سفر کے دوران مجھے عطا کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا۔ کسریٰ کا خزانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوانہ وار اس میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن ڈھونڈے اور سراقہ بن مالک بن جسم کو پہنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ بلند کرو اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرو، سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے کسریٰ بادشاہ جو گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، یہ زیورات چھین لیے اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مند کو اس کی خواہش کے مطابق ہی نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو اونٹنی پر سوار کر کے مدینہ منورہ میں گھمایا۔ سراقہ نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن پہن رکھے تھے۔ سراقہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ بار بار اللہ اکبر کہہ رہا تھا اور اپنی کلائیوں میں موجود کنگنوں سے کھیلتے ہوئے کہتا تھا، کہاں کسریٰ بادشاہ کے کنگن، کہاں سراقہ بن مالک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔